مسجد سے صدا جب آتی ہے کانوں میں سے پہنچ. الحمد للہ اصطفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. میرے بھائیو اور بزرگوں دوستوں، مساجد سے متعلق دو طرح کے آدمی ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو مساجد کے آباد کرنے کی فکر رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ جو مساجد کو غیر آباد رکھنے کی فکر کرتے ہیں. دو طرح کے آدمی. مسجدیں یہ اللہ رب العزت کے گھر ہیں، جیسا قرآن میں انما یعمر مساجد اللہ. مساجد کیا ہیں؟ اللہ کی مساجد. اور ایک دوسری حدیث میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها. اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور پاکیزہ مقام وہ مساجد ہے. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہے جیسے دنیا والوں کے لیے تارے چمکتے ہیں. تو مساجد سے متعلق دو طرح کے آدمی ہیں. ایک تو جو مساجد کو آباد کرتے ہیں، اور دوسرا جو مساجد کو غیر آباد کرتے ہیں، یعنی ان کی بربادی کے لیے ہر وقت کوشش کرتے ہیں. مسجد سے جو آباد کرنے والے لوگ ہیں، یا تو وہ اپنی عبادات کے ذریعے سے آباد کریں گے مسجد، دوسرے نمبر پر امداد کے ذریعے سے مسجد کو آباد کریں گے، تیسرے نمبر پر مسجد کو اپنے اعمال کے ذریعے سے آباد کریں گے، عبادات کے ذریعے سے. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ این جیرانو کا، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ کیا کہیں گے؟ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے ممن لا یکن لا ينبغي ان یجاورک. اے اللہ کس کے اندر اتنی صلاحیت ہو جو تیرا پڑوسی ہو سکے؟ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے عمار المساجد، مساجد کو آباد کرنے والے میرے پڑوسی. کون ہیں؟ مساجد کو آباد کرنے والے میرے پڑوسی ہیں. ایک حدیث میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمی اللہ کے سائے میں ہوں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اس سائے کا علاوہ کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں اس وقت. بس آسمان سے دھوپ برس رہی ہوگی، تیز تپش پڑ رہی ہوگی، اور بچاؤ کی صرف ایک ہی جگہ ہوگی، اور وہ ہوگا اللہ کے عرش کا سایہ. اللہ نے بھی فرمایا 7 آدمی ایسے ہوں گے جو اس عرش کے نیچے ہوں گے. ان میں سے ایک آدمی الامام العادل، منصف آدمی، منصف امام. وشاب نشا فی عبادت ربہ، اور ایسا نوجوان جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہو نوجوانی کی حالت میں. اور تیسرا آدمی وہ ہوگا ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور ایسا آدمی جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہو. مولانا قاری نے اس کی شرح میں فرمایا کن ممن یکن قلبہ فی المساجد، تو ان لوگوں میں سے ہو جا جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. اگرچہ تو بازار میں ہو پھر بھی تیرا دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ مسجد میں اٹکا ہوا. ان لوگوں میں سے ہو جا. اور تو ان لوگوں میں سے مت ہو جن کا دل تو بازار میں لگے ہوئے ہیں تو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. تو 7 آدمی عرش کے نیچے ہوں گے. ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہوگا. تو بندے، ایک بندہ جو آباد کرنے والے ہیں، یا تو عبادات کے ذریعے سے مسجد کو آباد کریں گے، ان کے لیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عرش کے نیچے ہوں گے.
اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کے خاص پڑوسی ہوں گے۔ یا بندہ مسجد کو آباد کرے گا مالی امداد کے ذریعے سے، روپے دے دیے، مسجد بنوا دی، ان کے ذریعے سے مسجد کو آباد کرے گا، یہ بھی ایک قسم کا مسجد کو آباد کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی مسجد بنوائی، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کے لیے ایک عالیشان محل بنوائے۔ ایک عرب نے بغیر کسی چندے کے، بغیر کسی مدد کے، اس نے یہ نیت کی کہ میں اللہ کی رضا کے خاطر ایک ایسی مسجد بنواؤں گا، نہ کسی سے مدد لوں گا، نہ کسی سے چندہ لوں گا۔ اس نے بنوائی اور خوب فکر کی۔ جب مسجد بن گئی تو اس کو خواب میں دیکھا کہ بہت عالیشان محل ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا کہ یہ تیرا محل ہے، اللہ نے جو تو نے رضا الہی کے لیے جو تو نے کام کیا تھا، اس کام کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اس محل کو تیرے لیے بنایا۔ لیکن وہ دیکھتا ہے کہ قریب میں ایک اور محل ہے، اس سے چھوٹا ہے، تو پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ فرمایا کہ یہ اس بندے کا ہے جس بندے نے تیرے مدد کی۔ اس نے کہا میں نے تو کسی سے مدد نہیں مانگی، اور میں نے یہ نیت کی کہ میں بغیر چندے کے، بغیر کسی مالی امداد میں اس مسجد کو بناؤں گا، تو پھر مدد کیسے کہاں سے آ گئی؟ اس کی نیند کھل گئی۔ صبح کو اس نے جو کاریگر اس کو لگائے تھے ان سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کسی نے کوئی روپے دیے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں تو روپے تو نہیں دیے کسی نے۔ پھر اور کوئی کام کیا؟ بھائی نہیں کیا کسی نے۔ پھر بڑے غور و فکر کے ساتھ میں ایک بات یہ پہنچی کہ بھئی ایک بڑھیا یہاں سے جا رہی تھی، اور جو جس بالٹی سے ہم کام کر رہے تھے وہ بالٹی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بھئی لو میری بالٹی کے ذریعے سے کیا کر لو، کام کر لو، تمہاری بالٹی ٹوٹی ہوئی ہے، بس صرف یہ۔ تو سمجھ گیا کہ اس بالٹی کی وجہ سے وہ محل اس کے لیے تیار ہو گیا۔ اس بوڑھی عورت کے پاس گیا، اس بوڑھی عورت کے پاس جب گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہاری بالٹی کتنے روپے کی ہے؟ کیا ہے تمہاری بالٹی کتنے روپے کی ہے؟ اس نے کہا کہ میری بالٹی کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، تو میرے لیے 1 لاکھ دے، 10 لاکھ دے۔ وہ تیار ہو گیا دینے کے لیے، میں تو نہیں لیتی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بالٹی کے بدلے میں میرے لیے بھی ایک محل تیار کر دیا۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد کے اندر ذرہ برابر بھی اگر امداد کریں گے تو اللہ رب العزت اس کو اعلیٰ درجے میں پہنچائے۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جنت کے اندر ایک عالیشان محل اللہ اس کو بنا دے۔ یہ دوسرے بندے ہیں جو مسجد کی امداد کریں گے اور اس کو آباد کریں گے امداد کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے یا اپنے کسی اور کام کے ذریعے سے مسجد کو کیا کریں گے؟ آباد کریں گے۔ تیسرے وہ بندے ہیں جو اپنے اعمال کے ذریعے سے مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ اعمال کیا ہے؟ اعمال یہ ہے کہ مسجد میں کوئی ضرورت ہے جھاڑو دینے کی، چلو بھائی جھاڑو دے دی۔ مسجد کے اندر لائٹ وائٹ کی کوئی خرابی ہو رہی ہے، لٹو وٹو نہیں ہے، آپ لٹو لگا دی۔ منتخب حدیث میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عورت کا انتقال ہو گیا، بوڑھی کا، جو مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس بوڑھی عورت کا کیا ہوا، بہت دن سے دکھائی نہیں دے رہی۔ تو صحابہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا اور اس کو ہم نے دفنا بھی دیا، مجھے کیوں خبر نہیں کہ تم لوگ؟ بس ویسے ہی نہیں کہ ایک معمولی سے عورت اس وجہ سے نہیں کی۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے۔ کس وجہ سے؟ محض جھاڑو لگانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں کر۔ ایک صحابی ہے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے جو مسجد نبوی میں جو چراغ جلایا ہے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے جلایا۔ اس سے پہلے جو کھجور کی جو شاخیں ہوا کرتی تھی ان میں لگا دے تو وہ آہستہ آہستہ جلا کرتی تھی۔ لیکن یہ شام سے دیکھا بھائی قندیلیں ہیں،
اور لالٹین اس طرح ہیں، تو وہاں سے یہ جگاڑ لایا اور مسجد نبوی میں آ کر اس نے اجالا کر دیا۔ اللہ کے نبی جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا بڑی زبردست روشنی ہے، تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا کہ یہ کس میں کیا ہے؟ صحابہ نے ارشاد فرمایا یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمیم داری سے اس کا نکاح پڑھا دیتا۔ تو وہاں پر نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، یا رسول اللہ آپ کی جو ہماری بیٹی ہے وہ آپ کی بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کو دیتا ہوں، تو نکاح فرما دی۔ تو مسجد کے اندر چراغ جلانا، مسجد کے اندر جھاڑو دینا اور مساجد کے اندر کوئی کام کرنا، یہ سب کیا ہے؟ خوشنودی ہے، الہی ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے اسباب ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے عبادات کے ذریعے سے، امداد کے ذریعے سے، اپنی عبادات اور اپنے افعال اور اپنے اعمال کے ذریعے سے کسی نہ کسی طریقے سے مسجد کو آباد رکھیں۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو مسجد کو غیر آباد کرتے ہیں، یعنی مسجد کو چلو بھائی نہیں پڑھ رہے نماز۔ دیکھو مساجد کے اندر نماز نہ پڑھنا بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ اس کو غیر آباد رکھ رہے ہیں، یعنی برباد کرنے کی وہ بھی بندے سوچ رہے ہیں۔ پہلا پارہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس شخص سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں ذکر کرنے سے روکے؟ اس سے بڑا ظالم کوئی آدمی ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں ذکر کرنے سے روکے؟ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس کو برباد کرنے کی لگاتار کوششیں کرتا ہے۔ ایک تو بندہ برباد کر رہا مسجد کو، چلو اس کو دیواروں کو اس کو منہدم کر دیا، برباد کرنا صحیح ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو نہ نماز پڑھتا ہے نہ کچھ اور اذکار کرتا ہے، یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے مسجد کو غیر آباد کرنے والا بندہ ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے جو نہ نماز پڑھتا ہے نہ مسجد کی دیواروں کو تو گراتا نہیں ہے، لیکن جو مسجد میں نماز پڑھنے والے بندے ہیں ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو مسجد سے باہر اس نے اپنے موبائل چلا رکھے ہیں، یا مسجد سے باہر انہوں نے اپنے کاروباری لائن ایسی چلا رکھی ہے کہ مسجد کے اندر آوازیں ہو رہی ہیں اور ان کو نماز پڑھنا دشوار ہو رہا ہے۔ اور دوسرے طریقے کا وہ بندہ ہے جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا موبائل بج رہا ہے، کوئی مسجد کے اندر بات کر رہا ہے، کوئی کسی عمل کے ذریعے سے کسی نمازی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، یہ بھی وہی بندہ ہے وَسَعَى فِي خَرَابِهَا جو مسجد کو غیر آباد کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ جب مسجد کے اندر جب بندہ بات کرتا ہے، فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ یا ولی اللہ، اس کے کان پر آ کر کہتے ہیں یا ولی اللہ، اے اللہ کے بندے چپ ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا ولی اللہ، اس کو تو اللہ کے بندے چپ ہو جا۔ پھر بھی وہ مسلسل بات کرتا رہتا ہے، پھر دوبارہ اس سے کہتے ہیں یا بغیض اللہ، اللہ کا نافرمان تو چپ ہو جا، یہ مسجد کا گھر ہے، یہ فرشتوں کی جگہ ہے۔ پھر وہ مسلسل بات کرتا رہتا ہے، پھر کہتے ہیں اسکت علیک لعنت اللہ، چپ ہو جا، اللہ کے ملعون، اللہ کے رسول کے ملعون تو چپ ہو جا، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے تیرے اوپر، چپ ہو جا تو مسلسل بات کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے لیے اعلان ہو جاتا ہے اس بندے سے بچو جہاں تک اس سے بچا جائے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مسجد کے اندر بیٹھ کر بات کرنے والوں کی ہو رہی ہے، مسجد سے باہر کی بات نہیں ہو رہی۔ مسجد کے اندر جو بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں ان کی وجہ سے کسی مسلمان کو، کسی نمازی کو، کسی ذاکر کو، کسی پابند سلاد کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ علیک لعنت اللہ، اللہ کی تجھ پر پھٹکار ہے تو چپ ہو جا۔ پھر اعلان کیا ہو رہا ہے؟ اعلان یہ ہو رہا ہے یہ ایسا بندہ ہے، اس بندے سے ہر بندہ بچے۔ اس وجہ سے جہاں تک ہم سے کوشش کریں ہو سکے تو ہم کیا کریں؟ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اپنی عبادات کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے، جھاڑو کے ذریعے سے، یا کسی اور کہیں ضرورت پڑ رہی ہے اس کے ذریعے سے، اور مساجد کے اندر خرچ کرنے کے اعتبار سے ہمارے لیے کام کیا آئے گا؟ مال کے اعتبار سے ہمارے لیے کوئی مال کام نہیں آنے والا سوائے اس مال کے جو مال ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔
وہ مال ہمارے کام آ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو مال آپ نے بچوں پر خرچ کر دیا، جو مال آپ نے کسی اور جگہ پر استعمال کر دیا، یا وہ مال جس کو تو کھا گا، یہ مال بیکار، یہ صرف یہ کام آنے والا ہے جو تینہیں 10 روپے اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں ڈالے. اس وجہ سے ایسے ملعون بھی نہ بنو کہ جن پر اللہ کی پھٹکار آ جائے. ایسے اللہ کے بندے بنو کہ جن پر اللہ کی رحمت برسے. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو مساجد کو آباد کریں. دعا کرتے ہیں نہیں کرتے بھائی؟